وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ والمغرب مغرب نہیں والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فأینما پھر جس طرف تولو تم منہ کرو گے فثم تو وہی ہے وجہ چہرہ اللہ اللہ کا ان بے شک اللہ اللہ واسع وسعت والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے. وللہ المشرق اور اللہ کے لیے ہے مشرق والمغرب اور مغرب فأینما تو جہاں کہیں بھی تولو تم منہ پھیرو یا تم منہ موڑو گے. اس کا روٹ کیا ہے؟ واو لام یہ. تو یہاں پر تولو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم توجہ کرو گے، یعنی جس طرف بھی تم دھیان کرو گے، جدھر بھی منہ موڑو گے. یعنی منہ پھیرنے کے معنی میں اس طرح نہیں کہ اس چیز سے رو گردانی کرنا. مراد کیا؟ یعنی جدھر بھی تمہارا پھر دھیان ہوگا، جدھر بھی توجہ کرو گے، جدھر بھی قبلہ بناؤ گے. فسما تو اسی جگہ، سما کا روٹ سے میم ہی ہے، مانا ہے وہاں، وہیں، اسی جگہ، دیر اینڈ دین. وجہ اللہ، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. مراد ہے ذات، یعنی اللہ کی ذات. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع کس سے ہے؟ یہ واو سین این اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ وسیع وسعت، علیم علم والا ہے. اب آپ دیکھیے اگر کسی کو واو سین این کا مطلب پتا ہے وسیع وسعت، تو پھر اس کو واسع کا ترجمہ رٹنے کی ضرورت ہے ضرورت سمجھنا آ گئی اس کو. واسع کا مطلب وسعت ہوتا ہے، تو واسع وسعت والا، بس ٹھیک ہے، بھولنے کی ضرورت ہی نہیں آئندہ. یعنی آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں دوسری چیز سے. تو چیزوں کو یاد رکھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ریلیٹ کرنا، قریب کی چیزوں سے ریلیٹ کرنا. یعنی عربی کے الفاظ کو کس سے آپ ریلیٹ کر لیں؟ اردو سے، یا اپنی نون چیزوں سے جو آپ اسی معنی میں استعمال کر رہے ہوں. اب علیم کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ علم سے، عالم سے، معلم سے، تعلیم سے ریلیٹ کر لیا. تو ان سب لفظوں کا آپ کو پتا ہے، تو آپ کو علیم کا بھی پتا چل جائے گا کہ علم سے ہی متعلق کوئی بات ہے. اور علیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اور فعیل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں کتنا معنی ہوتا ہے؟ زیادہ کا معنی ہوتا ہے، مبالغہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں بھی منہ کر لو گے وہیں اللہ کی ذات پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا. لیکن نصارہ نے بیت المقدس کا مشرق کا حصہ اپنے لیے خاص کر لیا تھا، وہ اس کی طرف منہ کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟
حضرت مریم نے وہاں اعتکاف کیا تھا جب وہ مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی نا، ورکعی مع الراکعین، آگے آپ پڑھیں گے سورۃ آل عمران میں. ان کو مسجد میں ٹھہرایا گیا تھا نا عبادت کے لیے، جب ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میں نے ان کو اللہ کے لیے وقف کیا. تو وہ مشرقی حصے میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، سورۃ مریم آیت 16 ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے بیت المقدس کا وہ حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور یہود نے اس کے برعکس اس ضد میں مغربی حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا. اب آپ دیکھیں کہ پھر بات کیا ہوئی اصل میں، وہی شخصیتوں والی ہوگی. ہماری بزرگ یہاں بیٹھتی تھی، اس لیے ہم اس حصے کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اور چونکہ تمہاری بزرگ ادھر بیٹھتی تو ہم اس بزرگ کو نہیں مانتے، اس لیے ہم اپنا منہ ادھر کر رہے ہیں. یہی پھر کواریت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ بندوں کی عقیدت میں دین اختیار کرتے ہیں تو پھر اسی قسم کا دین اختیار کریں گے، مشرقی اور مغربی. لیکن اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس سمت میں ہوتا ہے؟ ہر سمت، ہر جگہ. جہاں تم ہوگے وہیں وہ ہے. تو اس لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے ماننے والے مشرق اور مغرب میں نہیں قید ہوتے کہ میں اس قصے کو اپنا بناتا ہوں اور اس کو بناتا ہوں. وہ عالمگیر اور پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلنے والے ہوتے ہیں. ان کے اندر وسعت ہوتی، تعصب نہیں ہوتا، وہ لمیٹڈ سوچ کے مالک نہیں ہوتے. اسی لیے فرمایا کہ جہاں بھی جاؤ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی منہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ کو پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص سمت میں مقید نہیں، ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. کوئی بھی سمت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشن، سائڈ، طرف. کوئی بھی سائڈ ایسی نہیں جو اللہ کی سلطنت سے باہر ہو. سب اللہ کی کائنات میں اللہ کی حکومت کے اندر ہی ہے، ہر چیز اسی کے تابع ہے. پھر اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ عرصہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. پھر تحویل قبلہ کا حکم ملا، آگے آپ تفصیل پڑھیں گے. تو پھر وہ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ کو انسانوں پہ قیاس مت کرو، کیونکہ انسان اگر ایک وقت میں مشرق میں ہے نا تو مغرب میں نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ مغرب میں تو مشرق میں نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالی مشرق اور مغرب میں قید نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے. اس لیے جہاں بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات کو پاؤ گے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز ادا کر رہے تھے، اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی. آپ اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، تو اس وقت حضرت عمر نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت اسی باب میں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. رات اندھیری تھی، ہر ایک کو جدھر قبلہ معلوم ہوا اس نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی. بعض لوگوں نے غلط سمت پہ نماز پڑھی تو ان کو یہ شک ہوا کہ اب ہماری نماز ہوئی کہ نہیں، تو اس پر یہ آیت اتری کہ جدھر بھی ہو تم اللہ کی ذات موجود ہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں بھی تم ہو مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے، تو سے یہ آیت پر منسوخ ہو گئی. اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز پڑھتے وقت قبلے کا تعین نہ کرے، جدھر جی چاہے نماز پڑھے، جدھر جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھے، اور دلیل میں یہ آیت لائے کہ اللہ کے لیے مشرق مغرب میں جدھر چاہو منہ کر لو. یہ نہیں ہے اس آیت کا مطلب.
یہ کسی اور خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ صرف ایک آیت کو لے کر آپ عمل نہیں کرتے. کیسے کرتے ہیں؟ یعنی صرف اس آیت کو نہیں لیں گے بلکہ کیا کریں گے؟ باقی آیتیں بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں. تو یہ خاص پس منظر میں اتری ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں آخر میں کیا رہا ہے، ان اللہ واسع علیم، اللہ تنگ نظر نہیں، وہ وسعت والا ہے، وہ تنگ دل نہیں. وہ جانتا ہے کہ کون بندہ کس شوق سے نماز پڑھ رہا تھا اور بھول کے اس کا رخ ادھر ادھر ہو گیا تو وہ معاف کر دے گا، اور وہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے. تو حکم کیا ہے؟ فرض نماز کے لیے قبلے کے رخ کو جاننا آخری حد تک ضروری. نفل نماز سواری پر بھی ہو سکتی ہے، جدھر بھی منہ ہو جائے اس کے لیے کافی ہے. تو اس آیت سے ہم نفل نماز کی بات تو لے لیں گے اگر قبلہ رخ پتہ نہ ہو، لیکن فرض کے لیے قبلے کی ڈائریکشن جاننا ضروری ہے. الا یہ کہ آپ رات اندھیری جیسے ہے، یا آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے کوئی پتہ نہیں کدھر کو آپ جا رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ پھر جدھر بھی منہ آئے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل کانٹیکس کیا ہے آیت کا؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ والے ہو جاؤ، پھر قواریت چھوڑ دو.